السلام علیکم۔ لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سندھ میں آروز سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات بارش سے حکومت کی کارکردگی سامنے آ گئی اور جہاں جہاں سڑک کی مرمت کی گئی وہاں سڑک کی حالت دیکھنے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاغذات میں نالے صاف دکھائی دیے گئے ہیں لیکن حقیقت سب نے دیکھ لی۔ شارع فیصل پر کروڑ روپے لگائے گئے لیکن نکاسی کا نظام ٹھیک نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 14 سال میں پیپلز پارٹی نے کوئی بڑا منصوبہ کراچی کے لیے نہیں رکھا، وہ صرف کراچی کے عوام پر مسلط ہے اور غیر قانونی بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹیکس کے پیسوں کو بھرتیوں پر لگا کر کرپشن کی جاتی ہے اور سندھ حکومت کا کام صرف لوٹ مار ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کراچی میں کہا کہ الیکشن کمیشن غیرمال ہے اور آروز سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے ہیں۔ ووٹر لسٹیں 2 طرح کی چل رہی ہیں اور یہ چاہتے ہیں انتخابات نہ کرانے پڑیں۔ لاہور پی پی 167 ضمنی الیکشن مہم کے دوران جھگڑے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے امیدوار شبیر احمد کو کل طلب کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ کوئی کتنا بھی بااثر ہو، امن و امان خراب کرنے کے واقعات ناقابل قبول ہیں۔ ضمنی انتخابات کو پرامن اور شفاف بنانا ہے۔ لاہور صوبے کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پر تشدد کے واقعات برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ لاہور پی پی 167 ضمنی الیکشن میں مہم کے دوران جھگڑے کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ سی سی پی او لاہور اور نون لیگ کے امیدواران نذیر چوہان الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن اور ڈی جی لا نے بریفنگ میں بتایا کہ لاہور پولیس نے واقعے کے مقدمے میں مؤثر دفاع شامل نہیں کی۔ واقعے میں ملوث کوئی بھی امیدوار 2 سال کے لیے نااہل ہو سکتا ہے۔ سی سی پی او لاہور نے بتایا کہ جھگڑے کے بعد بلا تفریق کارروائی کی اور گرفتاریاں کی۔ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے سی سی پی او کو واقعے کی تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ نون لیگ کے امیدوار نے بتایا ہے کہ یہ میرا دوسرا الیکشن ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی۔ الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ اس کیس کو مثالی بنایا جائے۔ 1.25 گھنٹے بعد جب پی ٹی آئی امیدوار شبیر احمد کے وکیل کمیشن میں پہنچے تو چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا، آپ کا کلائنٹ کہاں ہے؟ ان کو بتائیں یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے امیدوار شبیر احمد کو کل پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت کل صبح 10 بجے تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کا پاکستان آنے سے انکار نواز شریف کے آنے میں رکاوٹ بن گیا۔ معیشت وینٹی لیٹر پر اور سیاسی نظام انتہائی نگہداشت وارڈ میں ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پرویز مشرف کا پاکستان آنے سے انکار نواز شریف کے آنے میں رکاوٹ بن گیا۔ معاون خصوصی کا جمعہ بازار لگا ہے، ابھی اصلی بجٹ آنا ہے، پھر لگ پتہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معیشت وینٹی لیٹر پر اور سیاسی نظام انتہائی نگہداشت وارڈ میں ہے۔ سامراجی اعلامیے کے غلط اندازے نے نون لیگی سیاست، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے وقار کو متاثر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک افواہوں کی زرد میں ہے، جولائی میں بجلی گیس کے بل آئیں گے تو قیامت ڈھائیں گے۔ اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھیننا اور نیب قوانین میں ترمیم کرنا قومی جرم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرپٹ اور چور ملزموں اور مجرموں کو مسلط کر دیا گیا ہے، ہر شخص موبائل فون پر ہے اور اس کی رائے کا احترام لازم ہے۔ کے الیکٹرک میں بجلی 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کر دی۔ کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری کر لی گئی۔ کے الیکٹرک نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ نیپرا کو بجلی 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دی گئی ہے۔ کے الیکٹرک نے مئی کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں درخواست دائر کی ہے۔ نیپرا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں 4 جولائی کو درخواست کی سماعت کرے گا۔ درخواست منظور ہونے کی صورت میں کراچی کے عوام کو 22 ارب 65 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ نیپرا درخواست کی سماعت کے بعد فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ بڑھانے سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گا۔
اسرائیل نے لبنان کو دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تو لبنان پر حملہ کر دیں گے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی عوام کو خطرہ ہوا تو ہم لبنان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں اور دنیا ایک بار پھر ہمارے فوجیوں کو بیروت، سیدا اور سور کی سڑکوں پر مارچ کرتا دیکھے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے لبنان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے لوگوں کو کسی بھی فوجی کارروائی میں نشانہ بنایا گیا تو ہم لبنان کا نئے سرے سے محاصرہ کر کے حزب اللہ کو بھاری نقصان پہنچانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے لبنان کو 6 جون 1982 کی جنگ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اس وقت جنگ میں اسرائیل نے 88 دنوں تک بری اور بحری محاصرہ جاری رکھا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اگر ہمیں آج لبنان میں فوجی کارروائی کے لیے مجبور کیا گیا تو وہ پہلے سے زیادہ سخت جنگ ہوگی جس میں حزب اللہ اور لبنان کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ اسرائیل اور لبنان کی سمندری حدود کا فیصلہ لبنان کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ برطانیہ میں بھی مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے اور پہلی بار مہنگائی 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق برطانیہ میں بھی مہنگائی میں 9.1% کا اضافہ ہوا ہے اور بینک آف انگلینڈ نے خبردار کیا کہ اس سے بھی بدترین صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ تمام G7 ممالک میں برطانیہ میں افراط زر کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ برطانیہ کے دفتر برائے قومی شماریات کے تاریخی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مئی کی افراط زر مارچ 1982 کے بعد سے سب سے زیادہ تھی اور اس میں مزید تنزل ہی آئے گی اور حالات بد سے بدتر ہوں گے۔ تیل کی کمی کی وجہ سے برطانیہ میں تاریخ کی سب سے بڑی ریلوے ہڑتال کی گئی۔ محکمہ ریلوے سے وابستہ ہزاروں افراد کام چھوڑ کر ہڑتال پر چلے گئے۔ تنخواہوں میں کمی سے پریشان تقریباً 50,000 سے زائد ملازمین جمعرات اور ہفتے کو بھی ہڑتال کریں گے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاؤنڈ کی قدر میں بھی واضح کمی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے سرمایہ کار برطانیہ میں مسلسل خطرے کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ بھارت میں بڑھتے اسلاموفوبیا کے واقعات، انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں پر امریکی کانگریس میں ایک مذہبی قرارداد جمع کرائی گئی ہے۔ ڈیموکریٹ رکن کانگریس الہان عمر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادی پر خصوصی تشویش والے ملک کا درجہ دیا جائے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، دیوداسیوں اور دیگر مذہبی ثقافتی اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں اسلاموفوبیا پر سماعت 30 جون کو ہوگی جس میں بھارتی حکمران جماعت BJP کے رہنماؤں کی جانب سے گستاخانہ بیانات کا معاملہ بھی زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ الہان عمر نے گزشتہ ماہ آزاد جموں کشمیر میں کنٹرول لائن کا دورہ کیا تھا۔ قبل ازیں رواں ماہ کے آخر پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی اور ان کے سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھارت میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی تھی۔ اس سے پہلے اپریل کے آخر میں USCIRF کی ایک رپورٹ میں بھی بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بلیک لسٹ کرنے کی سفارشات بھی کی گئی تھی۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلے میں 1000 افراد کی ہلاکت کے بعد طالبان نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی ہے۔ طالبان کے سینئر اہلکار عبدالقہار بلخی نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ حکومت اس وقت لوگوں کی اتنی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جتنی حالات کے مطابق درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ایجنسیاں، ہمسایہ ممالک اور عالمی طاقتیں مدد کر رہی ہیں لیکن امداد کئی گنا بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اتنا تباہ کن زلزلہ گزشتہ کئی دہائیوں میں نہیں آیا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ اس وقت ایجنسی مکمل طور پر امدادی سرگرمیوں کے لیے فعال ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے طبی ٹیمیں، سامان، خوراک اور عارضی پناہ گاہیں متاثرہ علاقوں میں بھجوائے جا چکے ہیں۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں کئی گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، سڑکیں بند اور موبائل فون ٹاور کام نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور دور دراز علاقوں میں زخمیوں اور لاشوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تاہم ملک میں جاری موسلا دھار بارشوں اور ژالہ باری سے امدادی کاموں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ تاریخ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ معاشی پابندیاں دو دھاری تلوار کی مانند ہیں۔ ورچوئل برکس بزنس فورم کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کہا کہ عالمی معیشت کو سیاسی بنانا اور اسے ہتھیار میں تبدیل کرنا یا مالیاتی نظاموں میں اپنی بنیادی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے جان بوجھ کر پابندیاں عائد کرنا صرف اپنے اور دوسروں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا اور اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔
2009 میں بننے والے اس گروپ میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں اور صدر شی جن پنگ کا یہ تبصرہ یوکرین کی جنگ پر ماسکو پر بڑھتی ہوئی مغربی پابندیوں کے پس منظر میں آیا ہے، جس نے روس کو دنیا کا سب سے زیادہ پابندیاں عائد کرنے والا ملک بنا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ نام نہاد طاقت پر مشتمل پوزیشن پر اندھا اعتماد اور فوجی اتحاد کو وسعت دینے اور دوسروں کی قیمت پر اپنی سلامتی حاصل کرنے کی کوششیں صرف خود کو سیکیورٹی کے مخمصے میں ڈالے گی۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب موجودہ حکومت تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ حکومت فکس ٹیکس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فکس ٹیکس سے 35 سے 40% مہنگائی ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ممتاز ماہر معاشیات اور سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ ایکسپورٹ میں کمی سے بے روزگاری بڑھے گی۔ ڈر ہے کہ حکومت ملک کے حالات سری لنکا جیسے نہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت معاشی حالات ٹھیک کرنے نہیں آئی، حکومت صرف NRO لوٹنے اور نیب کو ختم کرنے آئی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ فوری انتخابات کروائے جائیں۔ شوکت طرین نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کو معاشی عدم استحکام سے نکال سکتی ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے PTI کے جنرل سیکریٹری اسد عمر نے کہا کہ خرم دستگیر نے سب کا عوام دور کر دیا، ہمیں سزائیں ملنے جا رہی تھیں۔ شوکت طرین نے بتایا کہ کس طرح کی معیشت ملی اور کس طرح بہتری دیکھی گئی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ جب پوری دنیا کی معیشت بہ گئی تو پھر پاکستان نے کم بیک کیا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کی پہچان ہو۔ PTI رہنما اور سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال نیگیٹو سرکولر ڈیٹ کا ٹارگٹ کرنا تھا۔ مکمل پرائسنگ پر اتفاق ہو گیا تھا، بجلی پر بھی ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ جو یونٹ 16 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے تو کیا 12 روپے وہ بھی بڑھانے جا رہے ہیں؟ اب 7 سے اوپر یونٹ قیمت بڑھائی گئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا کہ آپ نے ڈیمز نہیں بنائے، سب پاور پلانٹ لگانے کے لالچ میں تھے۔ امپورٹڈ پاور پلانٹ لگائے تو لاگت کی وجہ سے صنعت کا پہیہ رکنے والا ہے۔ ہم نے بجلی کی قیمتوں کو کم سے کم بڑھایا، ساتھ ساتھ سبسڈائز بھی کیا اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی۔ ملک میں ڈالر کی اونچی اڑان کو بریک لگ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 73 پیسے کی بڑی کمی ہوئی ہے۔ انٹر بینک میں 3 روپے 43 پیسے کمی کے بعد امریکی کرنسی 208 روپے 20 پر فروخت ہو رہی ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 3 روپے 50 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جس سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 209 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 211 روپے 93 پیسے پر تھا، جبکہ 2 روز کے دوران اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے سستا ہو چکا ہے۔ ویسٹ انڈیز نے مختصر طرز کے کرکٹ کا نیا فارمیٹ 6T متعارف کرا دیا۔ معروف ویسٹ انڈیز بیٹر کرس گیل نے اپنی ویڈیو پیغام میں 6T کرکٹ کا اعلان کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس ٹورنامنٹ میں CPL کی ٹیمیں شریک ہوں گی۔ کرکٹ فارمیٹ سے متعلق کرس گیل نے بتایا کہ یہ 10 اوورز پر مشتمل ہوگی۔ 10 اوورز میں سے 2 اوورز پاور پلے ہوگی۔ پہلے 12 گیندوں پر 2 چھکے لگا کر تیسرا پاور پلے اوور لیا جا سکتا ہے۔ قوانین کے مطابق پہلی 30 گیندیں ایک اینڈ سے، پھر دوسری 30 گیندیں اگلے اینڈ سے پھینکی جائیں گی۔ اگر مقررہ وقت تک 34 گیندیں نہ کرائی گئیں تو آخری 6 گیندوں کے لیے ایک فیلڈر کم ہو جائے گا۔ فینس مسٹری فری ہٹ کے لیے ووٹ کریں گے۔ اس گیند پر بیٹر کو آؤٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ کرکٹ بورڈ کے مطابق ویسٹ انڈیز میں 6T کا پہلا ایڈیشن 24 سے 28 اگست تک کھیلا جائے گا۔ پنجابی گلوکار اور کانگریس لیڈر سدھو موسیوالا کے قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ گولہ بارود 1 گھنٹہ قبل قاتل کو پہنچایا گیا تھا۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق سدھو موسیوالا کے قاتل نے حیران کن انکشاف کیے ہیں۔ قاتل کو ہدایت دی گئی تھی کہ اگر گولیوں سے کام نہ بنے تو سدھو موسیوالے کو دھماکے میں مار ڈالو۔ بھارتی پولیس نے پنجابی گلوکار کے قتل کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا تھا، جن کے قبضے سے لانچر سمیت اسلحے کا ذخیرہ برآمد کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ دہلی پولیس نے سدھو موسیوالا کے قتل کا ماسٹر مائنڈ گینگسٹر لارنس بشنوئی کو قرار دیا تھا، تاہم بشنوئی نے اس قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔
شبدیپ سنگھ سدھو المعروف سدھو موسیوالا کو 29 مئی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق انہیں 30 گولیاں لگی تھیں جو ایک آٹومیٹک رائفل سے فائر کی گئی تھیں۔ یاد ہے کہ سدھو موسیوالا کی ایک دن قبل ہی حکومت کی جانب سے دی جانے والی سیکیورٹی واپس لے لی گئی تھی۔ انہیں پنجاب کے ڈسٹرکٹ مانسا میں گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا۔ پنجابی سنگر نے کانگریس کی جانب سے انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب 899، بیف ود بون 399، بیف کیما 499، ہول چکن 249، چکن لیگ 149، کلین اینڈ کٹ ہول چکن 349، چکن لیگ 299، چکن کیما 299، زیبرا رائس 40 pounds $55، شان مسالہ $29، منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس 1199 10 pounds بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ سٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ازلن، نیو جرسی 7322837474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.